السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین خیر مقدم ہے، استقبال ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل MMB یاسین آفیشیل پر۔ ناظرین اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے بھی، آپ کو بھی اور تمام اہل ایمان کو، تمام اہل اسلام کو دینی خدمات کے لیے قبول فرما لے۔ دعا کریں کہ اللہ دینی خدمات کے لیے مجھے بھی قبول فرما لے، ہر ایمان والے کو، ایمان والی کو قبول فرما لے۔ ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے، ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے۔ ہمارے اسلاف نے ہمیں یہی سبق دیا ہے کہ ہماری زندگی کا یہی مقصد ہے، ہم دنیا میں بھیجے ہی اس لیے گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کا ناظرین انتخاب کیا ہے، جو اہل ایمان ہیں، اہل اسلام ہیں، ان کا سلیکشن جو ہے اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔ اللہ نے ہمارا، آپ کا جو سلیکشن کیا ہے وہ اللہ نے کیا ہے میرے دوست۔ وراثت میں جو ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت ملی ہے، یہ بہت عظیم دولت ہے، بہت عظیم دولت ہے۔ یہ اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، محض اپنے فضل سے عطا کی ہے، تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا ہے، اور اس پہ جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے میرے عزیزو۔ اس کو شاعر اپنے دوسرے لفظوں میں کہتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تو یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے ناظرین، کہ اللہ نے ایمان والے کو یہ عظیم دولت دی ہے، یہ اللہ نے اپنے فضل سے دی ہے، اپنی مرضی سے دی ہے۔ اللہ نے ہمیں چنا ہے، اللہ نے آپ کو چنا ہے، اللہ نے ہمارا انتخاب کیا ہے، اللہ نے ہمارا سلیکشن کیا ہے میرے دوست۔ میں اپنی کیا بات بتاؤں آپ سے، میں بہت چھوٹا تھا، میں طالب علم تھا، اس وقت میں مدرسے جایا کرتا تھا۔ مجھے بات یاد آ رہی ہے، ویسے آپ کہیں گے کہ اپنی پرسنل زندگی شیئر کر رہے ہیں، لیکن ایک بات میں اسی موضوع سے بتا دوں کہ میری دادی مرحومہ بہت نیک اور دیندار تھیں۔ میں نے بچپن میں اپنے ہوش میں دیکھا ان کو کبھی تہجد میں، کبھی کوئی نماز، اشراق کی نماز کے علاوہ، اوابین کی نماز کے علاوہ، چاشت کی نماز، تمام نفل نمازوں کا اہتمام اور اللہ کے ذکر کا بہت خصوصاً اہتمام اور بہت دعاؤں کا اہتمام، میں نے ان کو بہت ہی زیادہ عبادت میں دیکھا۔ اس وقت میں نے ان کو دیکھا کہ وہ بہت اجتماع وغیرہ کیا کرتی تھی، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے قبر کو نور سے بھر دے، اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے درجات کو بلند کر دے، اللہ ان کی مغفرت کر دے، اللہ ان کے جو ہے تمام درجات کو اعلیٰ سے اعلیٰ جگہ پہ ان کو جو ہے پہنچا دے۔ یہ ہماری دعا ہے اللہ رب العالمین سے، آپ بھی ناظرین ان کے لیے دعا کریں۔ تو ناظرین میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے ان کے بچپن میں، جب میں اتنا چھوٹا تھا، مجھے ان کی زبان سے کہے ہوئے وہ بات، وہ آج تک میرے ذہن کے اندر نقش ہیں۔ وہ مجھ سے کہا کرتی تھیں کہ بیٹے، مجھے پیار سے اپنے پاس بٹھاتی تھیں، گود میں بٹھا کے میرے سر پہ ہاتھ پھیر کے مجھ سے کہا کرتی تھی کہ بیٹے، ہم مسلمان ہیں اور اللہ نے ہمیں دین کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب میں چونکہ چھوٹا بچہ تھا، میں ان کی بات کو سنتا تھا، لیکن اس کی گہرائی نہیں جانتا تھا، ان لفظوں کی گہرائی نہیں جانتا تھا۔ عمر کے ساتھ زندگی کا تجربہ بڑھتا ہے۔ آج اللہ نے مجھے اس عمر میں پہنچایا ہے، تو آج میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں۔ آج میں آپ سے اپنی پرسنل زندگی کی یہ جو بات آج سے پہلے میں نے کسی سے شیئر بھی نہیں کی ناظرین، تو آج ان باتوں کا مجھے احساس ہے۔ آج مجھے اپنی مرحومہ دادی کی وہ بات یاد آ گئی کہ وہ مجھ سے کہا کرتی تھی کہ اللہ نے ہمیں زندگی دی، پھر اللہ نے جب علم کے دروازے میرے لیے کھولے، اللہ نے مجھے اور آگے جو ہے بڑھایا، تو مجھے وہ باتیں آج یاد آتی ہیں، اور آج میں آپ سے یہ باتیں جو ہے شیئر کر رہا ہوں، اور آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ میری زندگی کا مقصد دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ ہماری زندگی کا تو مقصد ہی دوستو یہ ہے، ہماری زندگی کا مقصد ہی یہ ہے، آپ کی ایمان والوں کی زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم کسی شعبے کے اندر بھی رہیں، کسی شعبے کے اندر بھی رہیں، کچھ بھی ہمارا ورک ہو، کسی منزل کو بھی ہم نے طے کرنا شروع کر دیا ہو، یا ہمارے کوئی بھی ٹارگیٹ ہو، اپنی جائز مقاصد میں آپ خوب آگے بڑھیں، خوب ترقی کریں، ہماری دعا آپ کے ساتھ میں ہے۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں، زندگی کے اس مقصد کو نہ بھول جانا،
زندگی کی اس حقیقت کو نہ بھول جانا کہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کا، اہل اسلام کا انتخاب کیا ہے، اللہ نے آپ کا سلیکشن کیا ہے، اللہ نے آپ کو چنا ہے، اللہ نے ایمان والوں کو چنا ہے۔ اور جب کوئی دنیا کے اندر بھی اگر کسی کو چنا جاتا تو کسی وجہ سے چنا جاتا ہے، اگر اللہ نے ہمیں چنا ہے تو ہمیں کیوں چنا ہے آپ جانتے ہیں، اس پہ روشنی ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں دین کے لیے چنا ہے، ہم کہیں بھی رہیں، کسی شعبے کے اندر بھی رہیں، لیکن ہم اپنی طرف سے یہ کوشش ہر دم، رات ہو دن ہو، کسی طرح بھی ہر ایک مسلمان اس کی فکر میں رہے کہ میری ذات سے دین کو جو ہے فائدہ پہنچ رہا ہو، میری طرف سے دین کو فائدہ پہنچ رہا ہو، میں دینی خدمات کسی طریقے سے، مختلف طریقے ہیں دین کی خدمت کرنے کے، مختلف طریقے ہیں دین کی خدمت کرنے کے لیے، تو لہٰذا اپنی ذات سے عبادت کرنا کافی نہیں ہے۔ اپنی ذات سے عبادت کرنے والا عبادت گار شمار ہو سکتا ہے، وہ عبادت گار کہلا سکتا ہے، وہ عبادت گار شمار ہو سکتا ہے، لیکن ایک ہوتا ہے عبادت گار، وہ عبادت گار شمار ہو سکتا ہے، لیکن دین کا مددگار کبھی جو ہے وہ شمار نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں عبادت گزار بھی بننا ہے اور دینی مددگار بھی بننا ہے، ہمیں دین کی مدد کرنی ہے اور دینی جو ہے کاموں میں بڑھ چڑھ کے ہمیں حصہ لینا ہے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین میری ان فکروں کو آپ تک پہنچائے، تمام انسانیت تک پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو، میرے نسلوں کو بھی، آپ کی نسلوں کو، تمام اہل ایمان کو، تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان فکروں پہ جمع کر دے، اور ان فکروں پہ جمع کرنے کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔